اللہ 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 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج بات کریں گے ایک سماجی برائی جس کی دین میں سخت مذمت کی گئی اور ہمارے سماج میں وہ کافی عام ہے اور مزید ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ہے چغل خوری۔ عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں لگائی بجھائی کرنا۔ کسی کی بات سن کر کسی نے اگر کسی غائب کے بارے میں جو وہاں موجود نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بات کی ہو، اس تک وہ بات پہنچا دینا۔ چغل خور دراصل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو آپس میں لڑائی بھڑکا دے، اور خصوصاً مسلمانوں میں لڑائی بھڑکانے کے لیے۔ دین اسلام امن، سلامتی اور محبت، اخوت کا مذہب ہے۔ دین اسلام میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی کہہ کر تمام تر تعصب اور تمام تر منفی جذبات کو، نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیا گیا۔ ہر طرح کا اشتعال، ہر طرح کی نفرت کو ختم کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ تم آپس میں ایک جسد واحد ہو، یعنی ایک باڈی ہو۔ جسم میں مختلف اعضاء ہوتے ہیں اور ہر عضو کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، اور کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہو جائے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرے گا اور بخار میں مبتلا ہو جائے گا۔ بس یہ خیال ہم نے رکھنا ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں، اسلامی تاریخ پڑھیں، قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں، آیات کا ترجمہ دیکھیں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ چغل خوری کرنا منافقوں کا عمل تھا۔ منافق مسلمانوں میں بھیدی بن کر شامل ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی باتیں جا کر مسلمانوں کے مخالفین سے بیان کرتے تھے تاکہ ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوں اور مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچے۔ کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے یا نہ سمجھتے ہوئے ہم ایسا عمل کر جاتے ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ لہٰذا معاشرے میں جو ایک سماجی برائی عام ہو گئی ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا، اس پر آج ہم نظر ثانی کریں گے۔ جیسا میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ یہ منافقوں کا طریقہ تھا۔ وہ مسلمانوں کی باتوں کو سنتے تھے اور غیر مسلموں تک پہنچاتے تھے، یا یوں کہیے کہ جاسوسی کرتے تھے، اسپائی کرتے تھے مسلمانوں کو۔ یہ کام منافقوں کا ہے، مومنوں کا نہیں ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو دراصل ہم ایک اقرار کرتے ہیں، ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنا معبود، اپنا خالق، اپنا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور رہبر مانتے ہیں۔ جب یہ اقرار کر لیا ہے تو قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا پڑے گا، اور ان باتوں کو ترک کرنا پڑے گا جنہیں اللہ اور اس کے حبیب نے پسند نہیں فرمایا۔ میں پھر یہ بات کہوں گی کہ یہ احکامات جو قرآن پاک کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں ہم تک پہنچے، ہماری بقا کے لیے ہیں، ہمارے سکون کے لیے ہیں، ہماری نجات کے لیے ہیں، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہیں۔ مسلمان آپس میں یوں ہوں، متحد ہوں، تو ان کی طاقت اور بقا اسی میں ہے، ان کا سروائیول اسی میں ہے، اور اگر وہ ٹوٹ جائیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ طاقت میں کتنی کمی آ جائے گی۔ جب وہ تنہا ہو جائیں گے تو بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایسے اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے مسلمانوں میں باہم ایک دوسرے میں دوری پیدا ہو۔ کسی کی بات سن کر جو اس نے کسی کے بارے میں کہی ہو اسے جا کر بتا دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، کچھ کنڈیشنز ایسی ہو سکتی ہیں،
دیکھیے، ایک یہ ہے کہ کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور بے جا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو آپ نے اسے آگاہ کر دیا تاکہ وہ اپنی حفاظت کر لے، کیونکہ ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اگر کسی کی جان، مال اور آبرو بچانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے، شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن ہم سے خطاب فرمایا اور ہمیں مخاطب کر کے فرمایا، لوگو، کیا تم جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے، کون سا دن ہے، کون سا مقام ہے، کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کچھ اور بیان فرمانے والے ہیں۔ آپ نے پھر سوال دہرایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ حرم نہیں ہے، کیا یہ کعبہ نہیں ہے، کیا یہ عرفہ کا میدان نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو اس دن اور اس جگہ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے۔ تصور کیجئے، ہم کعبے کی طرف پاؤں بھی نہیں ہونے دیتے کہ بے ادبی ہو جائے گی۔ ہم عرفہ کے دن کی قدر کرتے ہیں، بیت اللہ کی قدر کرتے ہیں، ذی الحج کی قدر کرتے ہیں، اس کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے کردار کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ان کی چغلیاں کھاتے ہیں، آپس میں مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ ایز اٹ از بات پہنچاتے ہیں، کچھ اپنی طرف سے اس میں مرچ مسالہ بھی ڈال لیتے ہیں، بڑھا لیتے ہیں۔ اب سوچیں کیا ملتا ہے ہمیں؟ اگر دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں، ہمیں کیا نصیب ہوگا؟ ہمارا کیا فائدہ ہوگا اس میں؟ اس کے برعکس اللہ اور اس کے حبیب نے فرمایا کہ جوڑو مسلمانوں کو، ان میں صلح کرا دو اگر وہ ناراض ہیں، ان میں اگر نا اتفاقی ناچاکی ہے تو ان میں مصالحت کروا دو، کمپرومائز کروا دو، تو تمہیں ایک عمرے کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ کیوں بیٹھے بٹھائے ایک عمرے کا ثواب حاصل نہ کر لیں، جس کے لیے اتنا خرچہ کرنا پڑتا، اتنی تگ و دو کرنی پڑتی؟ بیٹھے بٹھائے روزانہ عمرہ کریں، جہاں دیکھیں دو مسلمانوں میں اختلاف ہے، ان میں صلح صفائی کی کوشش کریں۔ اگر کسی نے آپ سے آ کر کسی کی برائی کی تو اسے جا کر مت بتائیں کہ فلاں آیا تھا تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ کسی نے آپ سے اگر اپنی دل کی بھڑاس نکال ہی لی تو اپنے تک ہی رکھیں۔ اگر اسے سمجھا نہیں سکتے، اس کے غصے کو کم نہیں کر سکتے، اس کی نفرت کو دبا نہیں سکتے، تو کم از کم اپنے تک تو رکھیں۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں، یعنی جب تم کسی جگہ بیٹھے ہو، کسی گروپ میں، کسی مجلس میں، کسی جلسے میں، وہاں جو باتیں ہوئی ہیں وہ امانت ہیں، انہیں غیر موجود جو غیر حاضر تھے ان تک نہ پہنچاؤ اگر اس سے لڑائی کے بھڑکنے کا یا فتنہ پیدا ہونے کا ڈر ہو تو۔ یہ خیال رکھیے۔ اور اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، کہ جو چغل خوری کرنے والا ہے، جو چغلی کھانے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرماتا۔ آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کا حال کیا تھا؟ ان میں سے کوئی قوم گناہ کرتی تھی، کسی قوم کا کوئی فرد گناہ کرتا تھا، فرشتے اس کے دروازے پر لکھ جاتے تھے، لوگوں کو صبح اس کا منہ دیکھ کر پتا چل جاتا تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہگار ہے۔ اور امت محمدیہ پر اللہ کا فضل دیکھیں، بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں اور اللہ پردہ پوشی فرما دیتا ہے۔
جب اللہ ہمارا ستر رکھتا ہے، جب ہمیں بے آبرو نہیں ہونے دیتا، تو ہمارا بھی کام ہے کہ مسلمانوں کے رازوں کی حفاظت کریں۔ اگر کسی نے غصے میں اشتعال میں کسی کے بارے میں کچھ برا کہہ بھی دیا ہے تو اسے اپنے تک محدود رکھیں، الا یہ کہ اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے یا کوئی منصوبہ بنایا ہے تو اس کی جان مال آبرو کو بچانے کے لیے اسے بتا دیا جائے تاکہ وہ محتاط ہو جائے۔ اس کے سوا چغلیاں لگانے سے سخت پرہیز کرنا ہے۔ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ نعمتوں میں کمی اور عذاب لازم ہو جائے گا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ غیر ضروری بات چیت کریں ہی نہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بری بات سے خاموش رہنا بہتر ہے اور خاموشی سے اچھی بات کرنا بہتر ہے۔ تو چٹ چیٹ سے پرہیز کریں اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ باتوں باتوں میں ہم سے غیبت ہو جائے گی یا چغلی لگ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں میں باہم ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے، اتفاق پیدا فرمائے، ہمیں بغض سے، نفرت سے اور چغل خوری سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہر جگہ گڑگڑی ہر قدم اللہ 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 اللہ